السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی مجاہد اسلام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی بے مثال حق گوئی پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کا صبر اور آپ کی وفات کا تذکرہ بھی کروں گا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تاثرات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اما آن لہذا الراکب ان ینزل، ابھی تک اس شاہ سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ حجاج بن یوسف کو یہ جملہ پہنچا تو غصے سے بے حال ہو گیا، کیونکہ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو اس لیے لٹکایا تھا کہ وہ خوب رسوا ہوں، لیکن اسماء رضی اللہ عنہا کے ایک بلیغ جملے نے اس کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ حجاج نے فوراً آدمی دوڑایا کہ اسماء رضی اللہ عنہ کو لے آؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے یہ ذلت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حجاج نے دوبارہ آدمی بھیجا اور کہلوایا، خود آتی ہو تو ٹھیک، ورنہ میں ایسے لوگ بھیجوں گا جو تجھے بالوں سے گھسیٹ کر لائیں گے۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہلوایا، ہاں انہی کو بھیجو جو بالوں سے گھسیٹ کے لے جائیں۔ حجاج یہ جواب سن کے طیش سے بل کھاتا، پاؤں پٹکتا ہوا خود تیزی سے ان کے پاس آیا اور بولا، دیکھ لیا نا میں نے تیرے گمراہ بیٹے کا کیا حشر کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تو بس یہی دیکھا کہ تو نے اس کی دنیا برباد کی اور اس نے تیری آخرت۔ اس دو ٹوک فکرے نے حجاج جیسے زبان آور کو گم کر دیا اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو اسے دو دوپٹے والی کی اولاد کہہ کے آر دلاتا تھا۔ ہاں، اللہ کی قسم میں ہی ہوں دو دوپٹے والی، مگر تو مجھے کون سے دوپٹے کی شرم دلا سکتا ہے؟ اس دوپٹے کی جس میں کھانا باندھ کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کرتی تھی جب وہ غار میں روپوش تھے، یا اس دوپٹے کی جو ہر شریف عورت گھر کے کام کاج کی وجہ سے باندھا کرتی ہے۔ سچائی کے اس نشتر نے حجاج کو اندر تک کاٹ ڈالا۔ عرب کا یہ خطیب اعظم جواب میں بمشکل اتنا کہہ پایا، یہ تو منافق تھا۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، منافق نہیں، روزے دار، تہجد گزار اور نیکوکار تھا۔ حجاج سے پھر کوئی جواب نہ بن پڑا، زچ ہو کر چیخا، بڑھیا جا چلی جا، تیرا دماغ خراب ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بولیں، اللہ کی قسم میرا دماغ خراب نہیں ہوا۔ پھر حجاج کے منہ پر اسے خوار کر دینے والی ایک حدیث یوں سنائی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد خوب یاد ہے کہ بنو ثقیف سے ایک کذاب اور ایک مبیر یعنی خونخوار ظاہر ہوگا۔ کذاب کو ہم دیکھ چکے اور خونخوار تو ہی ہے۔ حجاج اس حدیث کا انکار نہ کر سکا اور یہ کہتے ہوئے مڑ گیا، میں خونخوار ضرور ہوں مگر منافقوں کا خونخوار۔ اسماء رضی اللہ عنہ فوراً بولیں، نہیں بلکہ منافقوں کا سردار ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ لاش کے پاس دیر تک دعا میں مشغول رہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ تک نہ گرا۔ پھر یہ فرماتی ہوئی لوٹ گئیں، لوگ باطل کے لیے جان گنواتے ہیں، بیٹا تو نے حق کے لیے جان دی ہے۔ بیٹے کی شہادت کے 5ویں یا 10ویں دن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی دنیا فانی سے رحلت فرما گئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار اس گھاٹی سے گزرے، اونٹنی رک گئی اور اس کھمبے سے سر رگڑنے لگی جس پر شہید کی نعش لٹکی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور بے اختیار فرمایا، السلام علیک ابا خبیب، اللہ تم پر رحمت کرے، دیکھو اللہ گواہ ہے میں نے تمہیں اس راستے سے، اس پرخطر راستے سے منع کیا تھا۔ اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں تم بلا شبہ بہت روزے رکھنے والے، بکثرت نوافل پڑھنے والے اور بہت صلہ رحمی کرنے والے انسان تھے۔ حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو رسوا کرنے کے لیے ان کی لاش کی سر عام نمائش کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ امت مسلمہ کی نیک ہستیاں وہاں آ کر ان کی تعریف اور توصیف کر رہی ہیں تو ان کی لاش کو کھمبے سے اتروایا اور وہ رسا کے حوالے کرنے کی بجائے یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ نماز جنازہ اور کفن دفن کی اجازت اس کے بعد بھی نہ دی گئی، یہ ظلم کی انتہا تھی۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد ان کے بھائی عروہ رحمہ اللہ ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہو کے دمشق روانہ ہو گئے، کیونکہ انہیں حجاج سے اپنے گھرانے کی جان و مال اور عزت کی پامالی کا شدید خطرہ لاحق تھا۔ اس کے علاوہ بھائی کی لاش کفنانے دفنانے کی اجازت بھی چاہیے تھی۔ انہیں عبد الملک سے نرم سلوک کی توقع تھی، کیونکہ وہ ان کا پرانا دوست تھا، مگر عروہ کے نکلتے ہی حجاج نے عبد الملک کی طرف خط بھیج دیا کہ وہ عروہ کو گرفتار کر کے واپس بھیج دے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ عبد الملک کے پاس پہنچے اور اس کی حکمرانی قبول کر کے اپنے لیے امن کی ضمانت لی، ساتھ ہی بھائی کے قتل کی خبر دے کے درخواست کی کہ لاش کو کفن دفن کی اجازت دی جائے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حجاج کا خط آن پہنچا، جسے پڑھ کے عبد الملک کو معلوم ہوا کہ حجاج عروہ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ عبد الملک نے سپاہیوں کو کہا، عروہ کو ہتھ کڑی لگا دو۔ وہ بولے، میں اس طور پر آپ کے پاس نہیں آیا بلکہ مامون ہوں۔ عبد الملک بولا، حجاج کی بات تو ماننا ہی پڑے گی۔ عروہ رحمہ اللہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور بولے، جسے تم قتل کر دو وہ ذلیل نہیں، ذلیل وہ ہے جس پر تم حکومت کرو۔ عبد الملک یہ سن کے نادم ہو گیا، ہتھ کڑی کھلوا دی اور حجاج کو ہدایت بھیجی، عروہ کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ مامون ہیں، لاش ان کی والدہ کے حوالے کر دو۔ عروہ رحمہ اللہ ایک ماہ بعد گھر واپس پہنچے، بھائی کی نعش ان کے حوالے کر دی گئی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے نماز جنازہ پڑھ کے اپنے قابل فخر بھائی کو ہجون کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر سے ایک مدت تک مشک کی خوشبو آتی رہی، جو آپ کے برحق ہونے کا کھلا ثبوت تھی۔ شرافت و عالی نسبی، جرت و بصالت، علم و فقاہت اور تقوی و معرفت کے اس پیکر کے خاک مکہ میں گم ہوتے ہی صحابہ کرام کی قیادت کا شاندار دور اختتام پذیر ہو گیا۔ وہ دور جس پر زمانہ رشک کرتا رہے گا، وہ دور جس کی ابتدا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور انتہا انہی کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر۔ اللہ رب العزت انہی کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔